محمد نبينا وأمه آمنة. محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وحی کی اقسام کیا کیا ہیں، اس حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے وحی کی کچھ اقسام ذکر کی ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ سچا خواب، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا ہوئی. دوسرا یہ کہ فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان روح القدس نفث فی روعی الی آخر الحدیث، کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے. بس اللہ سے ڈرو، طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے تو کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے سے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ روایت جو ہے صحیح الجامع میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 2085. تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آدمی کی شکل اختیار کر لیتا اور آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا آپ اسے یاد کر لیتے. اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے. چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس وحی کی گھنٹی کی صورت میں جو ہے اس کی آواز گھنٹی سے ملتی جلتی ہوتی. تو وحی کی یہ سب سے سخت صورت تھی. اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا، وحی آتی تو سخت جاڑے کے زمانے میں، یعنی سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینے چھوٹ جاتے. آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی. ایک بار اس طرح وحی آئی کہ آپ کی ران زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر وزن پڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچلی جائے گی. پانچویں صورت، آپ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے. اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ کی طرف وحی کرتا، اور یہ صورت 2 مرتبہ آپ کے ساتھ پیش آئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں کیا. چھٹی صورت کہ وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کی اور آپ آسمانوں کے اوپر تھے. اور ساتویں صورت کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تھی. وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نص قرآنی سے ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت جو ہے قرآن کی بجائے حدیث میں، معراج کی حدیث میں موجود ہے. تو یہ وحی کی اقسام ہے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وحی بنیادی چیز ہے کہ جبریل علیہ السلام جو میسج اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے وہ وحی تھا. تو وہ وحی جو ہے کن کن صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، کیونکہ وحی پر یقین اور اعتقاد ہوگا اور اس کی صورتیں جو ہے سمجھ میں آئیں گی تو پھر جو ہے وحی کے معاملے کو سمجھنا جو ہے آسان ہو جائے گا. تو اس میں ایک تو سچا خواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی ابتدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ ویسے ہی پورا ہو جاتا. اور دوسرا کہ فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا، جیسے ابھی ہم نے ایک حوالہ بھی ذکر کیا کہ روح القدس یعنی جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی. اور اس میں جو اہم بات اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے سے رزق تلاش نہیں کرنا چاہیے، یعنی حرام کے ذریعے سے انسان رزق تلاش کرے کہ شاید میں حرام ذریعے سے اپنا رزق بڑھا لوں، تو حرام ذریعے سے رزق نہیں بڑھے گا بلکہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. اور تیسرا یہ کہ فرشتے جو ہے وہ نبی کے پاس آتے تھے جب جبریل علیہ السلام، تو کسی انسان کی صورت اختیار کر لیتے، شکل اختیار کر لیتے. جیسے حدیث جبریل جو بڑی معروف ہے کہ رجل شدید بیاض الثیاب و شدید السواد الشعر، کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، بڑے سفید اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑے سیاہ جو ہے اس کے بال تھے. تو وہ جس میں حدیث جو کہ بنیادی حدیث ہے ایمان کے حوالے سے اور اسلام کے ارکان کے حوالے سے، تو وہ حدیث جو ہے اس میں فرشتے نے جو انسانی شکل اختیار کی تھی. اس طرح اور مثالیں بھی ملتی ہیں. اور چوتھی صورت جو ہے وحی کی، جیسے ہم نے بیان کیا کہ گھنٹی سے ملتی جلتی صورت ہوتی تھی اور یہ بڑی سخت ہوتی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پسینے سردیوں میں بھی آ جاتے تھے. اور فرشتے کو اصلی شکل و صورت میں دیکھنا، جبریل علیہ السلام کو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، سورۃ النجم میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احکامات کی یا وحی کی ایک صورت وہ بھی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور یہ فضیلت نماز ہی کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی احکامات جو ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، روزوں کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارے، لیکن نماز کا معاملہ ایسا تھا، نماز کی فرضیت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آسمانوں پر معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی فرضیت نازل کی اور اس کی وحی کی.
اور ایک اور جو بات ہے وہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے حجاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں رہ کر یعنی پردے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک آڑ ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، کیونکہ دنیا میں جو ہے اس دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین کو دیکھنا جو ہے ممکن نہیں ہے، وہ نور ہے، جیسے کہ حدیث میں بڑی تفصیل سے اس بات پر اور علماء نے بھی کلام کیا ہے۔ تو یہ معراج کی جو احادیث ہیں ان میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ وحی کی چند اقسام ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔